عید میلاد النبی 11 تاریخ یعنی 12 ہو چکی ہے، اور یہاں پہ دیکھیے عید میلاد النبی میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا پنڈال، اتنا بڑا جلسہ ہے، اور آپ دیکھیے بھیڑ کتنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ بھیڑ اتنی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں، اور اتنی سجاوٹ ہے، اور بھیڑ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، ہم نہیں بتا سکتے کتنے لوگ ہیں، آپ خود ہی دیکھیے۔ دیکھیے یہاں پہ میلاد النبی ہوتا ہے، 3 دن میلاد ہوتا ہے، کل جلوس نکلے گا، اور یہاں کی بھیڑ دیکھیے آپ لوگ۔ 10 سے 15 لوگ ہوں گے میلاد النبی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ 7، 5، 8، 10 لوگ، وہ تو حضرت آج کی شب اتنی قیمتی ہے۔ میں ابھی آدھے گھنٹے تک لوگوں کو اپنی آواز پہنچا رہا تھا کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ 1500 سالہ جشن پاک ہے، یعنی کہ آپ اس دھرتی پر تشریف لائے ہوئے آپ کو 1500 سال ہو گئے۔ ہمارے بات پہ غور کیجئے گا، اس دھرتی، اور آپ کا نور کب آیا؟ جب اللہ کے سوا، گاڈ کے سوا، پرماتما کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر پیغمبر، دھرم پرورتک، اپدیشک ہے نا، اللہ کے سندیش واہک جب یہاں پر آئے تو کچھ روایت ہے کہ 1,24,000، کچھ کے شاید 2,24,000 انبیاء اکرام آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا جو ہمارے آپ کے آقا ہیں، جن کی آج ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ 1500 سال آج کی شب میں پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی خالی مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، فار آل، سب کے لیے۔ تو فار آل میں تو ہمارے نند کمار جی اور یہ بھیا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سو رہے ہو، کیچڑ ہو گیا، میرا کچھ نہیں جاتا۔ میں بات آپ کو خالی بتانے کے لیے میں نے لے لیا کہ آج کے ہمارے جلسے کے روح رواں، ہم چیف گیسٹ کیا بنائیں گے؟ ان کو اللہ نے بنایا ہے چیف گیسٹ، ہم کیا بنائیں گے؟ حضرت قسیم اشرف صاحب عرف حسن میاں صاحب، اولاد غوث اعظم، اولاد رسول، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ کیا سادگی ہے، کیا خاموشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا علم دیا ہے۔ آج اتنا موسم خراب ہونے کے بعد ہم نے ان سے وعدہ میں نہیں لے سکتا ہوں، گزارش کیا تھا حضرت حاضر مولانا محمد حسنین صاحب وارسی بھی تشریف فرما ہے، آ گئے ہیں۔ مولانا اختر حسین صاحب، جی ہمارے لسٹ کے حساب سے ہم یہاں پہ چاہے 10 لوگ بیٹھے، چاہے 2، فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بیٹھا ہے وہ لے کے جائے گا، وہ لے کے جائے گا۔ اب الو میاں اپنی بات ختم کریں، شاید ضیاء غازی پوری کوئی وہ بھی آ گئے ہیں جو لوگ اپنا کلام پیش کریں گے، لیکن زیادہ دیر اس لیے نہیں چلائیں گے کہ بار بار وہ بتا رہا ہے موبائل کہ شاید پھر پانی آنے والا ہے، پھر پانی، تو جب تک حضرت چاہیں گے چلے گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام کر کے مدینے والے آقا کو ہم لوگ اپنا سلام پیش کریں گے۔ اور آج اس کے باوجود بھی وعدہ کیجئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے چلیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے۔ خدا حافظ۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنی خطاب نیاب سے سماعت کریں۔ حضرت مولانا حسنین واردی کا استقبال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
منبر نور پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید قسیم اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی و دیگر علماء کرام، شورا اعظام، تمام تر حالات کے مختلف ہو جانے کے باوجود تشریف لائی ہوئی عوام، محبان رسول، غلامان رسول، عاشقان رسول، سماجک کارکرتا، مخیر قوم و ملت، عالی جناب الو وارثی صاحب قبلہ، جو محمد رفیق الو وارثی صاحب قبلہ، جو بعد نماز عشاء سے آپ کو محفل میلاد مصطفیٰ میں تشریف لانے کے لیے مسلسل دعوت دے رہے تھے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اپنے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے اور قدموں کو جما کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو سب کچھ عزم و حوصلے پر موقوف ہے، مگر یہ وقت کی ریشہ دوانیاں ہیں کہ ہم بڑے نازک تر ہو چکے ہیں اور چھوٹے چھوٹے حالات سے گھبرا کر میدان کو خالی کر دیا کرتے ہیں، اور اس جلسے محافل کا انعقاد آپ کے اندر غیرت ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے ہی یہ محافل منعقد کی جاتی ہیں کہ آپ کے اندر وہ غیرت ایمانی، وہ حرارت ایمانی بیدار ہو کہ جس قوم نے جب فتح کے لیے عزم مصمم کیا تو کشتیوں کو جلا دیا کہ واپس جانے کا راستہ نہ باقی رہے، یا تو جیت جانا ہے یا پھر مٹ جانا ہے۔ لیکن کاش ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑ پاتے اور اس غیرت ایمانی کو اپنے دلوں میں محسوس کر پاتے کہ جس غیرت ایمانی نے بے سر و سامانی کے عالم میں بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ 313 کی مختصر نفری کے ساتھ میدان میں اترنے کا عزم اور حوصلہ کیا، اور جب 313 نے اترنے کا حوصلہ کیا اور ہمت کی اور عزم کیا تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تم خود کو تنہا مت سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کربلا کے میدان میں ایسا لگتا تھا کہ ہوائیں بالکل سمت مخالف بہ رہی ہیں، لیکن 72 جانثاران کربلا نے اپنے عزم، اپنے حوصلے، اپنی ہمت، اپنی شجاعت، اپنی بہادری سے یہ بیان کر دیا کہ سامنے اگر 22,000 کا لشکر جرار بھی موجود ہو اور اگر قدم جمے رہے تو لشکر کتنا بھی بڑا ہو اس کے نظریات ہارتے ہیں، اور جو اپنے عزم میں استقلال رکھتا ہے اس کے نظریات قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور یہ پیغام دیا کہ حسین اعظم کا جو نظریہ تھا، جو آئیڈیالوجی تھی، جو تھیوری تھی، جو سوچ تھی، جو فکر تھی، جو اعتقاد تھا، جو عقیدہ تھا، جو نظریہ تھا، آج قیامت تک کے لیے ہر شخص خود کو حسینی کہلانا پسند کرتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ وقت کے دھارے سے جو ٹکرا جائے، ظالم کی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر جو کہے کہ تو ظالم ہے،